وہ جو ٹی ایل پی کا جو مقصد ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ باہر نکال رہے ہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہی میرا مقصد ہے، وہ میری گورنمنٹ کا مقصد ہے۔ ہم بھی انہی کی طرح چاہتے ہیں کہ دنیا میں کسی ملک میں ہمارے نبی کی شان میں گستاخی نہ ہو، صرف ہمارا طریقہ کار فرق ہے۔ ٹی ایل پی کا کیا طریقہ کار ہے اور میری گورنمنٹ اور میرا جب سے ہم آئے ہیں، ہم کیا کوششیں کر رہے ہیں کہ دنیا میں یہ گستاخی نہ کی جائے ان کی شان میں، وہ یہ ہے۔ ٹی ایل پی یہ کہہ رہی ہے کہ جو فرانس میں ہوا، فرانس کے ایمبیسڈر کو واپس بھیجا جائے، ان سے سارے رابطے ختم کر دیے جائیں۔ ہماری جو گورنمنٹ کا طریقہ کار ہے وہ میں ابھی آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں، لیکن مقصد ہم دونوں کا ایک ہی ہے۔ وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ کسی قسم کا کسی ملک میں کسی کی ضرورت نہ پڑے کہ ان کی بے حرمتی کی جائے، ہمارا بھی وہی مقصد ہے۔ تو میں آج ذرا طریقہ کار کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں۔ 1979 کے اندر، نہیں 1990 میں غالباً، 1990 کے ارد گرد سلمان رشدی نے ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب میں اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ پاکستان میں پبلک سڑکوں پہ نکلی، یہاں امریکن ایمبیسی پہ اٹیک کیا اور لوگوں کی شہادتیں بھی ہوئی۔ اس کے بعد آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ ہر تھوڑے سالوں کے بعد کوئی نہ کوئی مغرب کے کسی ملک میں ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے، مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے، کہیں باہر ریاکشن بھی ہوتا ہے، یا ہمارے ملک میں مظاہرے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ ہر تھوڑے سالوں کے بعد یہی سلسلہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو کیا ہم نے ابھی تک کوئی فرق پڑا اس اپروچ سے؟ یہی ٹی ایل پی کر رہی ہے۔ یہ بھی یہ پاکستان میں کہہ رہے ہیں کہ مظاہرے کریں گے ہم، اور کیے ہیں انہوں نے، اور ہم سڑکوں پہ آ جائیں گے، پہلے بھی کیے ہیں، کہ اگر ہم ایکشن نہ لیں۔ اب کیا میرا سوال یہ ہے کہ کیا فرانس کے ایمبیسڈر کو واپس بھیجنا فرانس میں اور ان سے سارے تعلقات توڑ دینا، کیا اس سے یہ رک جائے گا؟ کیا اس سے تو کوئی گارنٹی ہے کہ اس کے بعد ان کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کرے گا؟ کوئی گارنٹی ہے؟ میں مغرب کو جانتا ہوں، میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ اگر آپ یہ کریں گے، اگر ہم یہ کریں پاکستان، تو اس کے بعد کسی اور یورپین ملک میں یہی ہوگا، آزادی کے رائے پہ نام پہ۔ وہاں انہوں نے یہ ایک آزادی رائے کا ایشو بنایا ہوا ہے، اس کے نام پہ وہ کہیں گے اچھا آزادی رائے کی وجہ سے انہوں نے یہ کیا، ہم بھی یہ کر رہے ہیں، وہ بھی کوئی گستاخی کریں گے۔ کیا پھر اس کے ایمبیسڈر کو بھی ہم واپس بھیجیں گے؟ اور 50 مسلمان ملک ہیں، کوئی بھی اس طرح نہیں کر رہا، کوئی وہاں کہیں مظاہرے نہیں ہوئے، وہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ایمبیسڈر کو واپس بھیجو۔ تو اس کا پہلے تو کوئی فرق نہیں پڑنا لگا فرانس کو۔ جب ہم فرانس کے ایمبیسڈر کو واپس بھیج کے تعلقات توڑیں گے ان سے، اس کا مطلب کہ یورپین یونین سے ہم تعلقات توڑیں گے۔ اس کا مطلب کیا؟ کہ جو ہماری آدھی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس ہیں وہ یورپین یونین میں جاتی ہے، تو اس کا مطلب آدھی ہماری ٹیکسٹائل ایکسپورٹس وہیں ختم ہو گئی۔ اس کا مطلب بے روزگاری، فیکٹریاں بند ہو جائیں گی، اور اس کے آگے کیونکہ آدھی ہماری مین ایکسپورٹ ٹیکسٹائل ہے، جب ٹیکسٹائل آدھی رہ جائے گی ایکسپورٹ، ہمارے روپے کے اوپر پریشر پڑے گا، روپیہ گرے گا، مہنگائی بڑھے گی، غربت بڑھے گی، تو نقصان ہمیں ہوگا، فرانس کو کوئی نقصان نہیں ہونے لگا۔ دیکھیں سب سے پہلے جو کوشش کرنی چاہیے، جو ہم نے کی ہے، اور میں ابھی بتاتا ہوں ہم نے کیا کیا کوشش کی ہے۔ اچھا میں یہ پہلے بتا دوں، سب سے پہلے جون 2019 میں 14ویں جو سمٹ تھی OIC کی، وہ پہلی دفعہ جا کے میں نے اسلاموفوبیا کی بھی بات کی، اور میں نے یہ بات کیا کہ جو مغرب کے اندر ہمارے پیارے نبی کی بے حرمتی کی جاتی ہے، کہ ہم سب مسلمان ملکوں کو مل کے
ہم ایک پلان کرنا چاہیے کہ اکٹھا اپروچ کرنا چاہیے کہ ان کو سمجھانا چاہیے مغرب کو۔ دوسرا، میں نے پھر جب سپٹمبر 2019 میں یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں گیا، ادھر میں نے یہ اٹھایا دونوں چیزیں، اسلاموفوبیا کی بھی بات کی۔ اسلاموفوبیا کا کیا مطلب ہے؟ اسلام کے خلاف نفرت، اور اس نفرت کے اندر ایک یہ ہے کہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، تو یہ ایک ہی چیز اکٹھے کرتے ہیں یہ۔ تو ادھر میں نے بات کی یونائٹڈ نیشنز میں۔ پھر اگلے سال جو 2020 میں یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی ہوئی، پھر میں نے اسلاموفوبیا کی بات کی، اور میں نے کہا کہ یہ کس طرح 1.25 ارب لوگوں کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔ پھر یونائٹڈ نیشنز کی ہیومن رائٹس باڈیز کے اندر اور کمیشن میں میری گورنمنٹ نے مسلسل اسلاموفوبیا کی بات کی۔ پھر میں نے فیس بک کا جو سی او ہے مارک زکربرگ، میں نے اس کو خط لکھا کہ کیسے فیس بک کو استعمال نہیں کرنا چاہیے اسلاموفوبیا کے لیے۔ اور پھر جب یہ فرانس میں ہوا، اور جس کے اوپر یہ ٹی ایل پی کہہ رہی ہے کہ فرانس کے امبیسڈر کو واپس بھیجیں، میں نے سارے مسلمان ہیڈز آف سٹیٹس کو خط لکھا، اور میں نے ان کو کہا کہ ہمیں جوائنٹ ایکشن لینا چاہیے اس کے اوپر۔ اور اب میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں میری اسٹریٹجی کیا ہے۔ اسٹریٹجی یہ ہے کہ ہم سارے مسلمان ملک کے جو ہیڈز ہیں، ہم مل کے مغرب کے فورمز میں، یورپین یونین میں، یونائٹڈ نیشنز میں، ہم ان کو یہ بتائیں کہ کیوں ہمیں تکلیف ہوتی ہے جب یہ آزادی رائے، فریڈم آف سپیچ کے نام پہ یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، کیونکہ ان کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے۔ مغرب کے اندر ان کے جو پیغمبر ہیں، ان کو اس طرح نہیں، ان کا پیار اور عشق جس طرح ہمارا ہے، ہمارے نبی سے ہے، ان کو اس طرح کا نہ، ان کی اس طرح کی عزت کرتے ہیں، اور وہاں بلکہ وہ دین کو ان کے اتنے قریب نہیں ہے جس طرح ہم اپنے دین کے قریب رہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان کو سمجھانا پڑے گا، اور سمجھائیں گے جب ہم مل کے اکٹھے کلیکٹیولی مسلمان دنیا کے ہیڈز آف سٹیٹس، جب ہم بات کریں گے، جو میں یہ ہر جگہ جن فورمز پہ کہتا گیا ہوں، تب اس کا اثر ہوگا۔ دنیا میں تھوڑے سے یہودی ہیں، لیکن وہ سارے یہودیوں نے اکٹھے ہو کے دنیا کو، مغربی دنیا کو بتایا ہے کہ جو ہولوکاسٹ تھا، جدھر یہودیوں کی قتل عام ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ اس کے خلاف کوئی منفی بات نہ کی جائے کہیں بھی، کسی میڈیا پہ۔ آج کہیں بھی، آج مغربی میڈیا کسی ملک میں ہولوکاسٹ کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا۔ 4 یورپین ملک ایسے ہیں جدھر جیل میں ڈال دیتے ہیں اگر آپ ہولوکاسٹ کے خلاف کوئی منفی بات کریں۔ تو کیا ہم یہ نہیں ان کو باور کروا سکتے کہ ہمیں کتنی تکلیف پہنچتی ہے؟ اور یہ ہم تب کریں گے جب ہم کلیکٹیولی مل کے کریں۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، کیونکہ میں مغرب کو سمجھتا ہوں، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے اس چیز کی۔ جب ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں، جب ہم مظاہرے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں مسلمان آزادی رائے کے خلاف ہے، اور وہ پھر بجائے اس کو سمجھنے کے، وہ پھر اور کوئی جان کے شرارت کرتے ہیں ہمیں تکلیف دینے کی۔ اس لیے پہلا تو یہ چیز ہے۔ اور دوسرا میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ، دوسرا طریقہ کیا ہے کہ جب ایک 50 مسلمان ملک مل کے یہ کہیں گے کہ اگر کسی ملک میں سے اس طرح کیا گیا تو ہم سارے مل کے ان کا ٹریڈ بوائیکاٹ کریں گے، ان کی ہم چیزیں نہیں خریدیں گے، اس کا اثر ہوگا۔ اس طرح ہم اپنا جو ہم مقصد ہے اس پہ پہنچ سکتے ہیں۔